70 سال تقریباً گزر چکے ہیں، 73 سال ہو رہے ہیں۔ اس پوری کہانی کے دوران ایک کردار آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کردار کیا تھا؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے آزادی میں بھی کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا، آزادی کے وقت میں انگریزوں کے ساتھ وفاداریاں نبھاتے رہے، انگریزوں کے پاس معافی نامے لکھتے رہے، لیکن ان کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے، اس لیے کہ ہندوازم کا یہ مرکز ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندوازم یا ہندوتوا جسے کہتے ہیں یہ کمزور نظریہ ہے۔ اس کی اگر نظریاتی گفتگو اس پر کی جائے، اتنا جھول اس کے اندر نظر آئے گا کہ گاندھی نے خود کہا ہے، گاندھی جی کا کہنا ہے کہ ہندو کی کوئی جامع تعریف کرنا یہ ناممکن ہے۔ ہندو کس کو کہتے ہیں یہ کہنا ناممکن ہے۔ جب ہندو کی تعریف طے شدہ نہیں ہو سکتی، ہندوتوا کی طے شدہ تعریف نہیں ہو سکتی، اور ہندوتوا جیسا کوئی نظریہ اس عظیم ملک کے لیے مفید نظریہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بات ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے، آزادی میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک ہندو راشٹر بنے۔ گرو گولوالکر کی بات ہو، ویر ساورکر کی بات ہو، اور اسی کے نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے گوڈسے جس نے گاندھی کو نشانہ بنایا تھا، ان سب کی بات اگر کریں، یا ان کے علاوہ دیگر مذہبی شخصیتیں جو ہندوتوادی رہی ہیں ان کی اگر بات کریں، ان سب کی خواہش تھی کہ یہ ملک ہندو ملک بنا دیا جائے۔ آزادی کے بعد جس وقت یہ نظریہ آیا، ایسا نہیں کہ اب اٹھا ہے، آزادی کے وقت یہ نظریہ ہندوستانی شہریوں کے سامنے آیا، لیکن پورے ملک نے آزادی کے بعد ایک ساتھ مل کر اس نظریے کو دھتکار دیا، اس نظریے کو نکار دیا، اس نظریے کو ناقابل عمل بتا دیا، اس نظریے کو اس ملک کے لیے ایک خطرہ قرار دیا، اور اسے کہا یہ تنگ ذہنیت کا، محدود ذہن کا یہ نظریہ ہے، اسے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ مان کر اسے دھتکار دیا گیا۔ کیا ہوا؟ ملک نے ہندوتوا کو ٹھکرا کر سیکولرزم کی راہ جب اپنائی، تو اب اسی نظریے والوں نے ایک دوسری چال چلی، اور وہ چال کیا ہے؟ وہ چال یہ ہے کہ ان لوگوں نے پوری طریقے سے جب یہ دیکھا کہ ہم اپنے بل پہ لا نہیں سکتے، تو طریقہ یہ اپنایا کہ ہم اسی الیکشن کے ذریعے، اسی جمہوری راستے سے سب سے پہلے اقتدار پہ قبضہ کریں گے، اور جسے ہم اپنے مطالبے سے نہ منوا سکے، اقتدار پہ قبضے کے بعد اسے ہم نافذ کریں گے۔ اور اس فکر پر پورے 70 سال سے زیادہ کام ہوا، اور اگر اس فکر کی ابتدا کی بات کریں، 2025 کے اندر 100 سال ان کو مکمل ہونے جا رہے ہیں جب یہ لوگ اپنی اس نظریاتی یوں کہیے کہ صدی کا 100 سالہ جشن منانا چاہتے ہیں، اور اس 100 سالہ جشن سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے، جو مقصد وہ پہلے اپنی کثرت یا اپنی تعداد کی بنیاد پر نہیں حاصل کر سکے تھے، آج جمہوری طریقے سے حکومت کے اندر اقتدار پہ آ کے، اور پھر حکومتی اداروں کو استعمال کر کے ہندو راشٹر میں تبدیل کر سکیں، اس سطح پر اصل میں کام ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے، اور جب تک یہ بیک گراؤنڈ، جب تک یہ خلفیہ ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا، ہم اور آپ اس حکومت کی طرف سے ہونے والے اقدامات کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں چبانے کے اور، یہ وہی دکھانے والے دانت دکھا کر لوگوں کے اندر راشٹروادی بننے کے نام پر، دیش بھکتی کے نام پر، دیش کی محبت کے نام پہ دکھانے والے دانت دکھاتے رہیں گے، لیکن اس کے پیچھے سے اس ملک کو تباہ کرنے والے ہندوتوادی نظریے کے فروغ اور اس کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے وہ قانون بناتے جائیں گے۔ آج ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہی صورتحال ہے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خوش نقصان کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں سے انتقام لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، مسلمانوں سے انتقام کی بات ہے لیکن وہ بڑی محدود ہے۔ اصل چیز ہے یہ پوری فکر اس کے پیچھے کہ برہمن ذہنیت نے ہمیشہ یہی چیز پسند کی ہے کہ سماج میں خود کی برتری اور سماج کے لوگوں کو بانٹ کر، ان کے اندر درجہ بندی پیدا کر کے، لوگوں کو اپنے قدموں تلے دبا کر اس برہمن ذہنیت کو جو تسکین ملتی ہے، انہی خطوط پر یہ ملک کی آئندہ کی تصویر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ذہن ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بھائیو،
یہ جب صورتحال ہے تو ان حالات میں اور اس پس منظر میں ہم اور آپ کی یہ ضرورت، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بدلتے حالات اور آتے جاتے نئے قوانین پہ گہری نظر رکھیں، وہ دیکھیں جو وہ نہیں دکھانا چاہتے، وہ سمجھیں جو وہ سمجھانا نہیں چاہتے، آپ اس سے آگے دیکھیں جہاں تک وہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں۔ آپ جب تک ان حالات کو نہیں سمجھیں گے ان قوانین کا اس ملک پہ کیا اثر ہوگا، میں مسلمان کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، اس ملک پہ کیا اثر ہوگا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں آج یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس دیش کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ یہاں کے غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد خود یہ جانتی ہے کہ مذہب کے نام پر ہندوتوادی یا منووادی جو سوچ ہے وہ خود ہندوازم کے ترجمان نہیں ہے، یہ برہمن ذہنیت کی ایجاد ہے۔ اسی لیے اس ملک کا پڑھا لکھا ہندو بھی، اس ملک کا پڑھا لکھا ہندو بھی اس سوچ کے خلاف آج سڑکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ سیکولرزم کی بات کرنے والے سیکولرزم کی محبت سے بڑھ کر ان کی نظر میں اس بات کا پوری طریقے سے اندازہ ہے ان کو کہ یہ منووادی ذہن، یہ ہندوتوادی ذہن، یہ ہندوازم کا بھی ذہن نہیں ہے، یہ مخصوص قومیت کا ذہن ہے جو برہمن وادی ذہن ہے۔ اسی لیے یہاں کے بہت سارے انصاف پسند غیر مسلم بھی آج سڑکوں پہ نظر آتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔